سر آپ نے پینسل کب ہیلو جوائی؟ جی نہیں ہیلو آئی ایم اے گرل. میں دوسرا مطلب آئی ایم یوزنگ ایک آئی ڈی لاگڈ ان تھی تو غلطی سے وہی آئی ڈی سے میں نے کر دیا. سو آئی ول پرہیپس سے میں بہت اسٹرانگ بلیور تھی اسلام کی, بہت 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 زیادہ. میں نے اس چکر میں اپنی لٹرلی زندگی تک برباد کر دی. اینڈ پھر میرے کو پتا چلا کہ میں نے کیا گھٹیا بنا کے اپنی لائف میں. آیت الکرسی اینڈ پڑھیے گا آل دیٹ پلیز. از اللہ لا الہ الا هو نہیں آیت الکرسی لا الہ الا هو لا تأخذہ سنۃ ولا یہ نوم اچھا له یاد ہے, ما میں فی نے آیت السماء. الکرسی ہی بولا تھا جو آپ پہلے سے ہی پڑھ رہی تھی. میں ابھی بھول چکی لٹرلی, میں نے سب چھوڑ دیا, 1 سال ہو گیا. پڑھیے پہلے آیت الکرسی, آپ صحیح پڑھ رہی تھی. اللہ لا الہ. آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. چلیں نہیں کوئی بات غلط نہیں, ہو آپ نے آیت گیا. الکرسی کی کافی اما ڈیڈی ایک کی ہے, لیکن چلے گا. جی بہن, تو اب آپ اسلام سے باہر آ گئی ہیں. ہاں جی چلیں بہترین ہو گیا, مبارک ہو آپ کو بہت بہت. تو ویلکم دوستو. ذرا ہماری لٹرلی میں بہن کو نے ذرا فلاورز بھیج دیں یہاں پہ, بہترین قسم کے. یہ دیکھیں وہ آپ کے لیے فلاورز اور فائر آ رہی ہے, اور فلاورز بھی آ رہے ہیں. کوشش کریں گملے کے ساتھ نہیں آ رہے, کیونکہ گملہ اگر آتا تو لگ دکھ جاتا تو سر پھٹ جاتا. تو بغیر گملے کے فلاورز آ رہے ہیں آپ کو. نہیں آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ آپ نے میرے کو اس گن سے باہر نکالا. میں لٹرلی میرے کو ایک باری فرینڈ نے آپ کی ویڈیو دکھائی تھی, تو میں پہلے کوئی بھی محمد صاحب کا نام رسپیکٹ فلی لیتا تھا تو میں بڑی چڑ جاتی تھی کہ نہیں عزت سے بات کرو. میرا یہ پرسیپشن تھا کہ اسلام اچھا ہے, مسلمس گھٹیا ہے. بٹ آپ نے میرا پرسیپشن چینج کر دیا کہ اسلام ہی غلط ریلیجن ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ اٹ از. اسلام ہی غلط ہے. مسلمس کو تو جو ان کو سکھایا جاتا ہے وہ اندھ بھکتوں کی طرح فالو کیے جاتے ہیں. بے شک ستیہ فرمایا آپ نے, ستیہ میں فرمایا. نے لٹرلی آئی وڈ سے ایڈم میں نے لٹرلی اسلام کے چکر میں نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی بیکاز میری فیملی تھی. میرے کو یہ تھا نہیں میرے آپ پیرنٹس کے چکر مسلمان ہی میں میں زیادہ نے مسلمان ہو گئے, مسلمان لڑکے سے ہی شادی کرنی تھی, اور کس سے کرنی تھی؟ نہیں بٹ وہ ابھی 1 مہینے کے اندر ٹوٹ بھی گئی. چلیے الحمدللہ. آئی ایم ویری تھینکفل. میں اس نرک میری کو بالکنی میں تک کھڑے رہنے کی اجازت نہیں تھی. واللہ حبیبی, واللہ اور حبیبی. لڑکا بھائی وہ لڑکا عجیب ہی تھا, اس کی ماں بھی عجیب تھی, اور میرے گھر والے سب کے باوجود بھی میرے کو بول رہے تھے کہ یو ہیو ٹو ایڈجسٹ. یو نہیں میں نہیں اللہ کا حکم ہے, شوہر کا لڑکی کو کرنا ہی پڑتا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ ان کی بات بھی صحیح ہے. اللہ کا حکم ہے, کیونکہ قرآن میں لکھا ہے محمد کو عورتیں سب ڈیوڈ چاہیے تھی, تو انہوں نے اسی طریقے سے کیا ہے. تو دیٹ از کوئی نہیں, وہ لڑکا اسلامک. پرسٹیٹیوشن کرتا تھا اور بولتا لا ہاں حول ولا تو قوت کیا الا ہو باللہ. گیا, اور شادی کے دوسرے تیسرے دن ہی مجھے پتا چل گیا تھا. پھر بولتا ہاں تو کیا ہوا. صحیح. چلے میری بہن, اور تھینک یو سو ویری مچ. آپ جوائن کیے, بہت اچھا لگا, لیکن آپ نے اسلام چھوڑ دیا, دیٹ از آلسو آسم. تو تھینک یو اینڈ all that is because of you. پہلے جب مجھے پتا چلا تھا I was so shocked. میرے کو بلیو نہیں ہو رہا تھا. میں لٹرلی میرے کو لگا کہ کچھ تو مسٹیک ہو گئی, ہی از لائنگ اور سم تھنگ. پر جا کے میں نے خود سے ہر چیز چیک کی جو آپ بول رہے ہو صحیح ہے کیا, ہر چیز صحیح تھی. I was so shocked. بے شک, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جا کے ویریفائی کرنا. اور میں ہمیشہ خود سب کو یہی ویریفائی, کہتا ہوں. اور میں نے گھر پہ بھی بہت کوشش کی کہ میں سمجھاؤں انہیں, تو وہ لوگ مجھے پاگل بولتے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں, مجھے کوئی بھڑکا رہا ہے, میرے اوپر کوئی جن علاج بھی کرایا انہوں نے میرا مولانا سے. سیریسلی not kidding on this. انہوں نے لٹرلی میرا مولانا سے تو علاج آپ کا جن کرایا. نہیں کوئی نکلا رات مولانا آپ کا جن نہیں نکال سکا نا. نہیں آپ اصل جن ہم یہ نکال چکے ہیں, اب مولانا کیسے جن نکالے گا؟ ایگزیکٹلی آدم بابا نے جم نکال دیا ہے میرا آلریڈی. پر نہیں, تھینک یو سو مچ. ابھی بھی مجھے انڈیا اور پیلسٹین, میرے گھر پہ نا اسرائیل اور میں نے اس لیے ویڈیو جوائن کیا بیکاز میں پرسوں میرے گھر پہ اسرائیل اور پیلسٹین کی بات چل رہی تھی کہ نہیں پیلسٹین پہ یہ ہو رہا ہے. تو میں نے جسٹ ایک کوشچن پوچھا کہ میرے کو بتاؤ مما پاپا, میرے کو صرف ایک سمپل کوشچن کا آنسر دو, پہلے جوز آئے تھے یا مسلم آئے تھے؟
تو मैंने बोला जब पहले जूस आए थे तो हम उनकी लैंड पे, वो हमारी लैंड पे कैसे कब्जा करेंगे? हमने उनकी लैंड पे कब्जा किया ना। बेशक सही फरमाया आपने। और आपने लास्ट स्ट्रीम तो देखी है मेरी, कौन सी? लास्ट सैटरडे की? नहीं, वो नहीं देख पाई ओके, मैंने, बाकी हर आप ऐसा वीडियो कीजिए, शॉर्ट्स देखे। इट्स अ हाँ। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लास्ट सैटरडे की स्ट्रीम देखें। उसमें पहले 2.5 आवर मैं तकरीबन सोलो ही बोला हूँ, बीच में 1 आवर 19 मिनट्स पे साहिल भाई आए हैं, थोड़ी सी उनके साथ गपशप हुई है, कुछ सुपर चैट्स हुई हैं, हम्म और उसके बाद दोबारा 1 आवर, सो 1 आवर हम्म 15 मिनट्स फर्स्ट, और फिर हम्म 15-20 मिनट की सुपर चैट इधर की बातें, और फिर उसके बाद दोबारा 1 आवर की, एंड इट वाज अ फुल प्रेजेंटेशन। आप एक दफा देखें, आपको कंप्लीट मुद्दा समझ आएगा। वो चाहे फिर आप अपने पेरेंट्स को दिखाएं, किसी को भी दिखाएं, नहीं आपको पता नहीं, लगेगा। उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। मैंने एक बार एक वीडियो दिखा दी थी आपकी कि सेक्स डे वाली, मेरे पे भड़क गए। हम्म। मैंने बोला रहने दो, लेकिन ये पत्थर के आप आगे खुद, सिर अगर फोड़ने से अगर आप मतलब। उसको खुद अगर आप उसको खुद देख के डिसाइफर कर लेंगी ना, ठीक है, तो हम्म। फिर आपके लिए भी बड़ा बेहतर होगा कि अभी बात करते वक्त आपके पास सिर्फ सिंगल मुद्दा नहीं होगा, मल्टीपल नहीं आर्गुमेंट नहीं, होंगे। मैंने नहीं नहीं करना ही नहीं है। मैं भैंस के आगे बीन बजाने से मैंने छोड़ दिया। मैंने कोई मतलब नहीं, मैंने सबके अच्छा, ठेके नहीं लेके रखे। मैंने कोशिश की, नहीं हो रहा है तो ठीक है। अच्छा, वो तो ठीक है, ठीक मेरी है। मैं छोटी बहन जो एडुकेटेड है वो भी ऐसी ही है। देखिए, उसको मैं आपको एक बात आपको बताता हूँ, स्ट्रीम में भेजती हूँ मैं आर्ग्यूमेंट्स आपको एक करने छोटी के सी लिए। बात बताता हूँ। कतरे हम्म। कतरे से दरिया बनता है, सो कीप स्पिलिंग द ड्रॉप्स, एंड कभी ना कभी वो दरिया बन जाएगा। वंस अगेन फॉर योर ओन नॉलेज, मैं आपको हम्म। कहूंगा कि अगर आप इसराइल और फलस्तीन को प्रॉपर तरीके से समझना चाहती हैं, तो लास्ट सैटरडे की मेरी लाइव स्ट्रीम जरूर जरूर सुनिए। लेस डिबेट्स हैं, ओके। मोर डेटा है। फर्स्ट 2.5 आवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम कि आप उसको समझ सकेंगे। ठीक है बहन, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। के बारे में बात करेंगे जी, मिस लीजिए, वेलकम बैक। मैंने सर्च किया, आपने कहा था कि अल अक्सा मस्जिद जो है वो कब कंस्ट्रक्ट की? मैंने आपके लिए यहाँ पे रिसर्च किया, ये एक हदीस है। जी, बोलिए हदीस। ये हदीस एंड ये है कि अबू दर रिपोर्टेड एंड बहन, दैट ही बहन आस्क्ड हदीस द नंबर, प्रॉफिट मोहम्मद बहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस ओ नंबर, मैसेंजर ऑफ बहन, अल्लाह, व्हिच हेलो मॉस्क बहन, वाज? हेलो, हदीस नंबर हदीस नंबर। सही बुखारी की हदीस नंबर 3366, और सिमिलर हदीस जो है वो सही मुस्लिम की कोई 520 बात नहीं, एक और इब्ने खोलेंगे, एक माजा की खोलेंगे, 753। एक, बहन एक खोलेंगे, सबर ठीक। सबर। 3366, वेट, बारी बारी। जी बहन, ये आपके पास आ गई जी, स्क्रीन पे। कि कौन सी मस्जिद जो है वो पहले बिल्ड की गई, तो उन्होंने कहा कि अल मस्जिद आपकी आवाज कट रही है। की गई थी। फिर यहाँ पे अक्सा इन यरूशलेम, ठीक है, फिर उसके बाद अक्सा मस्जिद। हेलो ओके, जी, हेलो जी, जी, हेलो हेलो, ठीक है। फिर जी, उन्होंने जवाब दिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फिर सेकंड मस्जिद जो बिल्ड की गई थी वो यरूशलेम में, हम्म, अल-अक्सा, ठीक है। फिर उन्होंने ओके, सवाल किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कितना टाइम पीरियड लगा सेकंड मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करने में, तो उन्होंने जवाब दिया 40 जी, इयर्स, ठीक है। फिर बेहतरीन, आपने जब ये सवाल मुझसे पूछा कि कितना, तो फिर मैंने भी आपको कहा कि 40 इयर्स, यानी जो ओके, खाना काबा है 685 में कन्वर्ट मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ, और फिर उसके बाद जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 715 सीई में अल-अक्सा मस्जिद ओके, कंस्ट्रक्ट की थी। 750 सीई के अंदर अलक्सा मस्जिद बनी। आपके मुताबिक हजरत 7 आदम ने, 715 हजरत आदम ने कहाँ तक बना? सेवन हजरत आदम ने 750 15 सीई में, 15 सीई में मस्जिद उल अक्सा बनाई, हजरत आदम ने। जी। बेहतरीन। इसका मतलब है आपके हजरत आदम आज से सिर्फ और सिर्फ 1300 साल पहले आए थे, राइट? नहीं, हजरत ये आदम इस आप ये दुनिया की देखें ना पूरी, हदीस में क्या लिखा गया है, यहाँ जी हदीस में मैं लिखा वही गया है कि जी मैं हेलो बहन, वही पूछ रहा हूँ ना। इसका मतलब हजरत आदम जो है 1300 साल पहले आए थे।
میں نے آپ سے یہ کہا کہ جب مکہ کب بنائی گئی تھی؟ اچھا آپ مجھے بتائیں یہاں سے یہ جو جتنے آپ کو 85 سے 715 کے سال گزر گئے اس بات پہ. بہن میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. سی کا مطلب پتا ہے؟ سی اصل میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت سیکولرزم نے ہماری ڈیٹس کو چینج کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ڈیٹس اور کیلنڈر چلتا تھا بی سی اور اے ڈی سے. اے ڈی کہتے ہیں ایناڈومی ڈے آف دا لارڈ, بی سی کہتے ہیں بیفور کرائسٹ. ٹھیک ہے. سیکولرزم ان دا ویسٹ نے ایک بہت بڑا پرابلم کیا کہ انہیں کرائسٹ سے نفرت ہے obviously. تو 2000 سال سے بی سی اور اے ڈی چلتا آ رہا ہے, بیفور کرائسٹ اینڈ ایناڈومی. انہوں نے اس کو کہا کہ یار کامن ایرا اینڈ بی سی ای بیفور کامن ایرا میں چینج کر دیں. اور آپ جیسے لوگ ہیں جنہوں کو ابھی اس قسم کی چیزوں کا نہیں پتا اور وہ ان چیزوں کے اوپر زیادہ نظر ثانی نہیں رکھتے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہا سی کیا ہے. سی ای اصل میں اے ڈی ہے جس کی نیو ریپرزینٹیشن سی ای ہے. اوکے. اے ڈی ایناڈومی جس کو آپ لوگ عام زبان میں کہتے تھے آفٹر ڈیتھ, حالانکہ آفٹر ڈیتھ نہیں ہے, اٹ از ایناڈومی. اینڈ بی سی ای بیفور کرائسٹ. تو لہٰذا جب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مسجد اقصی 715 میں آدم نے بنائی, سی ای وچ مینز اے ڈی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایناڈومی یعنی کرائسٹ کے 715 سال کے بعد حضرت آدم نے یہ بنائی. So a common era is basically a representation of AD in the new secular world. تو آپ مجھے بتانا چاہ رہی ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ 715 اے ڈی کے اندر آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام جی بہن آپ کا انٹر خراب ہو گیا. ہیلو جی نہیں میرا نیٹ صحیح ہے. آپ کی آواز کٹ رہی بیچ میں سے. آواز آ رہی ہے میری؟ اب آ اچھا رہی ہے. تو آپ نے تو کہا میں آپ کو کہ کہہ رہی حضرت تھی آدم کہ نے 715 سی ای میں مسجد اقصی بنائی, تو آپ کے حضرت آدم 715 سی ای میں آئے تھے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے ان کی عمر یعنی جب وہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی نا, ان کی عمر 930 ایئرس تھی. ٹھیک ہے. جب 930 ایئرس تھی تو انہوں نے سب سے پہلے, جیسے آپ نے مجھے سب سے اسٹارٹ میں پوچھا کہ انہوں نے سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی اس دنیا میں آ کے, تو میں نے آپ سے بولا کہ خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ یعنی آپ پہلے میں نے کہا ریکنسٹرکشن جو تھی وہ حضرت اسماعیل اور ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے, ٹھیک ہے, والد نے کی تھی. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 685 پر یعنی جو تھی وہ اور 715 یہ آپ کو بتا دا بہت پیریڈز آف خلیفہ. تو اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک شخص جو 930 تک ایئرس تک جی رہا ہے اس دنیا میں گیا ہے, تو وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ حضرت یہ جو صحیح بخاری کے حدیث میں نے بتایا 3366 اس میں کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے یعنی 40 سال بعد الاقصی مسجد جو ہے وہ بنائیں گی. جی تو آپ کے خیال میں آدم نے ہی یہ بنائی ہے 715 سی میں. جی جی. بہترین. آپ بہن کو میں ایک آپ کو ایک بات بات بتاؤ, بتاؤں. یہ وہ والی نہیں ایک سیکنڈ رک جائیں. پاز. میں بہن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مدرسے سے باہر نکل کے نا تھوڑی سی نان مدرسہ ایجوکیشن بھی لے لیں. حضرت آدم اچھا 0 سی ای میں پیدا نہیں ہوئے تھے کہ وہ 930 سال کے ہوں اور 715 سی ای میں بنا لیں. کیونکہ بہن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کے پیارے نبی محمد جو ہیں وہ 632 سی ای میں مر گئے تھے. تو کیا حضرت آدم جو ہیں وہ حضرت محمد کے ساتھ ساتھ تھے؟ کتنی بچوں والی بات کر رہی ہیں بہن. آپ کو ڈیٹ میں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں اور آپ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں اس وقت لائیو چیٹ میں کہ یعنی آپ جی 0 سی کو سمجھ رہی ہیں آدم کی پیدائش. میں آپ کو, اچھا آپ مجھے بتائیں نا حضرت آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ ارے میں کیا بتاؤں, آپ مجھے کہہ رہی ہیں حضرت آدم 930 سال کے تھے تو 715 میں وہ مسجد اقصی بنا سکتے تھے. دس از یور اسٹوپڈ آرگیومنٹ. بہن کیا کر رہی ہو آپ کی, اچھا آپ کے بک میں لکھی ہوئی نا گنیز 5 بک آف جنریشنز آف آدم میں لکھی گئی ہے یہ بات. ارے کہ بک when آف he is جنریشن die آف, his دیکھو 930 سال کا اگر آدم تھا جو کہ آپ بتا رہی ہیں مجھے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا 0 سی میں پیدا ہوا تھا؟ محمد کے ساتھ ساتھ تھا وہ. ضروری تو نہیں ہے, وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے دنیا کا بنی تو پھر ایک دم حضرت آدم علیہ السلام کو 0 سے او اسٹارٹ مائی کیوں گاڈ. ادھر چھوڑ دیا تھا. میں نے یہ تو تو نہیں اس کا کہا. مطلب ہے کہ 0 سی میں دنیا بنی تھی آپ کے مطابق.
تو میں نے یہ تو نہیں کہا آپ سے کہ میں نے آپ کو دنیا اوکے دنیا کو شکر ہے بنے ہوئے کتنے آپ کا آرگیومنٹ یہی ہے اصل میں. آپ تو تو آپ انسان سب سے پہلے 0 سی میں آیا تھا. کیا انسان 0 سی میں آیا تھا رائٹ. تم اچھا انسان سب سے پہلے 0 سی میں آیا تھا نا. میں نے آپ کو یہ ہیلو نہیں بہن. بولا کہ انسان جو ہے نا 0 سی میں انسان اوکے آپ کے مطابق انسان اس دنیا میں کب آیا؟ وہ تو پہلے انسان تو حضرت آدم تھے. کب آئے تھے 0 سی میں؟ نہیں اوکے کب آئے تھے بہن؟ یہ آئی تھنک ہاؤ مینی ایئرس بٹوین 9,800 اینڈ 9,700 ایئرس اوکے تو اگو. یہ اب آپ نے گوگل کیا ہے. اوکے تو ہاں وہ آف سی میں کیا کورس بنے آئی گا؟ گوگل اٹ. گوگل کیا اب آپ نے. لو جی بھائی لوگوں پرابلم یہ ہے کہ ہماری بہن ہمارے پاس آ تو گئی ہیں اور انہوں نے تھوڑی سی مدرسے سے تعلیم تو لے لی ہے لیکن ان کو امب کا پتہ نہیں ہے دنیا میں یہ ڈیٹ سسٹم اور ایئر سسٹم کیسے چلتا ہے. چلے بہن اس سب چیزوں کو چھوڑیں آپ مجھے سمپل سی بات بتائیں آپ کے حضرت محمد کب پیدا ہوئے؟ گوگل کریں گوگل کریں آپ اچھا گوگل ہی کریں حضرت محمد کب پیدا ہوئے؟ 572 سی میں رائٹ. گوگل کر کے بتائیں مجھے. 571 571 571 بہترین. آپ نے اپنی بہن سے پوچھا انہوں نے پیچھے سے آپ کو آواز دی گوگل کر رہی ہیں وہ بہترین. اب مجھے بتائیں آپ کے حضرت محمد مرے کب؟ اپنی بہن سے ہاں پوچھے گوگل کر کے بتائیں آپ کو کب کب وفات ہوئی ان کی؟ کب وفات ہوئی ان کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 632 میں. وفات کب ہوئی؟ جی گوگل ایک کریں منٹ گوگل میں کریں بتا دوں. گوگل کریں گوگل کریں. گوگل کرو. 632 سی 632 بہترین. اچھا اب سی ای 632 پہلے آتا ہے یا 715 پہلے آتا ہے؟ بہن 632 پہلے آتا ہے یا 632 715؟ بہترین. 632 تو آپ کے محمد صاحب کو مرے ہوئے تقریباً 80-90 سال ہو گئے ہیں اس کے بعد مسجد اقصی بن رہی ہے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے محمد مسجد اقصی پہنچے کیسے؟ ایک منٹ میں وہ بھی گوگل کر کے بتا دیتی اب وہ گوگل کر کے بتائیں ہوں. جو بندہ مر گیا ہے وہ 80 سال پہلے مسجد اقصی کیسے پہنچ گیا؟ ایک منٹ گوگل کریں گوگل کریں. مسجد اقصی کی بات کریں مسجد الاقصی کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد اقصی ہے یعنی آپ یہ کی بہن ہے پیچھے یا مدر ہے؟ اسرائیل بہن ہے میری. آپ کی بہن ہے آپ کے پیچھے یا مدر ہے آپ کی؟ بہن ہے میری. بہن ہے آپ کی. اوکے دونوں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو خود ریسرچ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے دماغ کھول کے بجائے اس کے کہ آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے انہیں اوپن فیلڈ دے دیں کوئی بھی سوال کرنے کا. دیکھیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو مفتیان حضرات ڈرتے ہیں اس کو اوپن فیلڈ دینے سے. وہ آ کے کہتے ہیں 14 نکاتی ایجنڈے کو پہلے ایکسیپٹ کرو پھر کہیں جا کے تمہارے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں. تو بھائی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے مفتیان اور اسکالرز اور ڈیبیٹرز آ کے اوپن فیلڈ نہیں دیتے آپ نے میرے پاس آ کے اوپن فیلڈ مجھے دے دی. دیکھیں ایسے نہیں کرتے بہن یہ چیز صحیح نہیں ہوتی. اتنا کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں کانفیڈنس ہونا اچھا ہوتا ہے بندے کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کے نبی نے بھی آپ کو آدھی دماغ والا کہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے. تو لہٰذا اتنا اوپن فیلڈ اگلے کو نہیں دیتے تھوڑا سا کنفائن کر لیتے ہیں اس سے بڑا اچھا ہو جاتا ہے. لیکن میں اب آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا ہوں اس ساری گائیڈنس کے اوپر سمجھنا. بائی دا وے آپ جو اردو کی تفسیر پڑھتی ہیں وہ کس ویب سائٹ سے پڑھتی ہیں؟ ڈفرنٹ ویب سائٹس. ڈفرینٹ ویب سائٹ سے. اوکے میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس کرنے لگا ہوں جا کے اس کو پڑھیے گا گوگل بھی کیجیے گا. دوسری بہن کو بھی کہیں کہ غور سے سنیں جو میں کہنے لگا ہوں. میں اب آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا میں اب آپ کو صرف ہوم ورک دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر ریسرچ کر سکیں. اوکے صحیح. اوکے پرفیکٹ. ناؤ آپ کی احادیث ملٹیپل جگہ پہ فرماتی ہیں کہ جیروسلم کی مسجد جو ہے وہ دوسری مسجد تھی جو بنائی گئی تھی جبکہ اس کے اوپر کوئی متفق اسکالرری ٹیکسچوئل اینڈ آرکیولوجیکل ایویڈنس موجود نہیں ہے. ایون خانہ کعبہ کا بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ یہ بہت پہلے بنا تھا. سو ون تھنگ فار سرٹن
کہ آرکیولوجیکل کوئی ایویڈنس اس کا موجود نہیں ہے. سیکنڈ تھنگ, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے, وہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کی کتب کے اندر کہیں نہ کہیں, کہ انہوں نے مسجد جروسلم والی مسجد کا شاید کچھ نہ کچھ کیا تھا, لیکن ونس اگین اس کا بھی کوئی آرکیولوجیکل ایویڈنس موجود نہیں ہے. دا میجر مسجد اقصیٰ کی جو بلڈ, جس کو آپ لوگ مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اور وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے, ونس اگین آپ کا قرآن بھی اس کے اپوزٹ جاتا ہے. مسجد کا لفظ سمپل ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد, مست اپنے سر کے ماتھے کو زمین پہ ٹچ کرنے والی جگہ, ٹھیک ہے. ان سمپل ورڈز کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے کی جگہ, ایک ایسی پلیس جہاں پہ آپ عبادت کرتے ہو, جہاں پہ سجدہ کرتے ہو. سو ان فیکٹ لفظ مسجد ان عربک ڈز ناٹ مینز اے ماسک. اسلامک ماسک نہیں ہوتا وہاں پہ. اوکے ناؤ, جہاں پہ آپ نے مسجد بنائی ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ, پہاڑی کی ماؤنٹ, ٹیمپل کے ساتھ والی ماؤنٹین. جب آپ کے امیین خلافت نے یہاں پہ حکومت کی آ کے, تو انہوں نے یہودیوں کی جو ٹیمپل تھا اس کی پہاڑی, اس کے ساتھ جو منسلک پہاڑی تھی, اس کے اوپر جا کے مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی. مسجد اقصیٰ اس کے اوپر جا کے بنائی. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہو مجھے کہ سولومن کا ٹیمپل جو ہے وہی مسجد اقصیٰ ہے, تو آپ کے مسلمانوں نے سولومن ٹیمپل کو مسجد اقصیٰ نہیں بنایا, بلکہ اس کے ساتھ جو منسلک پہاڑی ہے اس کے اوپر جا کے مسجد اقصیٰ بنائی. That is point number 1, which is wrong. آپ نے لوکیشن ہی چینج کر دی. پوائنٹ نمبر 2, اگر سولومن ٹیمپل ہی مسجد اقصیٰ ہے تو آپ کے مسلمانوں کو سولومن ٹیمپل کو ری بلڈ کرنا چاہیے تھا وہاں جا کے. سولومن ٹیمپل آج بھی ڈسٹرائیڈ ہے. پوائنٹ نمبر 3 کو آئے, آپ کے تفسیر ابن کثیر مسند امام احمد سے ایک روایت لیتے ہیں کہ آپ کے نبی معراج کے مقام پہ جب گئے تھے, معراج پہ جب گئے تھے تو پہلے اسرا ہوا تھا, اور اسرا میں وہ مسجد الاقصیٰ آ گئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جہاں پہ انبیاء اپنے گھوڑے باندھا کرتے تھے وہاں پہ جا کے انہوں نے براق کو باندھا, اور پھر مسجد اقصیٰ میں دروازے سے داخل ہوئے اور مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے نماز پڑھی. پرابلم ہسٹوریکلی یہ آ جاتی ہے اس کے اندر کہ ٹیمپل 70 سی ای میں 70 سی ای کے اندر 70 اے ڈی کے اندر ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا, توڑ دیا گیا تھا. 70 میں, فرسٹ سینچری میں 70 سی ای میں ٹیمپل کو ڈسٹرائے کر دیا گیا تھا, توڑ دیا گیا تھا. لہٰذا نہ تو وہاں پہ گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی, نہ وہاں پہ کوئی دروازہ تھا جس کے اندر سے داخل ہو کے آپ کے نبی اندر جا کے نماز پڑھ سکتے. بائی دا وے یہ مسند امام احمد کی صحیح حدیثوں میں سے حدیث ہے, اور آپ کے ابن کثیر نے اس کو کوٹ کیا ہے. آج سے 3 سال پہلے اس ٹاپک کے اوپر میری ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک بندے کے ساتھ. اس بندے کو یہ چیز میں نے سکرین کے اوپر آپ کی اسلامک ویب سائٹ سے دکھائی تھی, اور میں یسٹرڈے اس کو دوبارہ ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے مل ہی نہیں رہی تھی. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں, دیکھیں 2 نمبریاں آپ کے اسکالرز کی کہ وہ ویب سائٹیں چینج کرتے جا رہے ہیں. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ میری آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی جس میں میں سکرین پہ یہ دکھا رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر محمد صاحب گھسے اور نماز پڑھی. مسند احمد میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس براق لایا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچے تھا, جو ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا, وغیرہ وغیرہ. اس میں سوالوں کو لے گیا, میں بیت المقدس پہنچا, اسی کنڈے میں اسے باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے, پھر میں نے مسجد کے اندر جا کے 2 رکعت نماز ادا کی. یہ آپ کے پاس اسکرین میں ہے. اس ویڈیو کا نام ہے محمد وینٹ ٹو مسجد اقصیٰ نظرول کا پروف, محمد خیالی مسجد میں گیا بحث. یہ تقریباً 3 سال پہلے ہے, اور یہ والی چیز آج انہوں نے نکال دی ہے آپ کی تفسیر ابن کثیر کے اندر سے. اگر آپ تفسیر ابن کثیر میں اب جاتی ہیں تو آپ کو یہ مسند امام احمد کی روایت یہاں پہ نظر ہی نہیں آتی, انہوں نے نکال دیا ہے. یہ دیکھیں میں نے سرچ کیا ہوا ہے, یہ خچر سے علاوہ آپ کو ایک ہی پوری اس کے اندر آپ کو ایک خچر کے علاوہ نظر آئے گا اور کچھ نظر نہیں آئے گا. خچر سے چھوٹا جو کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے, اس کو میں سرچ کروں تو یہ ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہے پوری کے اندر. انہوں نے اس کو نکال ہی دیا ہے اس کے اندر سے, تفسیر ابن کثیر کے اندر سے. کیوں نکال دیا ہے؟ کیونکہ یہ تو آرکیولوجیکلی اور باقی تمام طریقوں سے یہ غلط ثابت ہو رہا ہے. لہذا اس کے لیے ہمیں کیا پڑھنا پڑتا ہے کہ ہم پکڑ لیتے ہیں اس کی ایکچوئل تفسیر ابن کثیر کی کتاب.
یہ آ گئی آپ کی تفسیر ابن کثیر کی کتاب آپ کے سامنے اسکرین پہ. یہ اس کا جلد نمبر 2 ہے, اس کا صفحہ نمبر 195 ہے. اور یہاں پہ وہی روایت آپ کی آتی ہے. مسند احمد میں رسول اللہ فرماتے ہیں میرے پاس براق لائے گا جو گدھے سے اونچا خچر سے نیچے تھا, میں ایک ایک قدم اتنی دور رکھتا تھا, دور نگاہ اس میں سوار کے مجھے لے گیا, میں بیت المقدس پہنچا, اسی کنڈے سے اسے باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے, پھر میں نے مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کی. تو بیسیکلی آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں نے چیزوں کو ریموو کرنا شروع کر دیا ہے تفاسیر کے اندر سے, کیونکہ انہیں اب پتہ لگا ہے کہ ہسٹوریکلی it is stupidity, idioticity, apangata. Now the question is, if we go all the way back to Quran, قرآن میں اگر آپ سورہ اسراء, جس کا نام ہی سورہ اسراء والمعراج ہے, بائی دا وے اس کا پرانا نام اسراء نہیں تھا, اگر آپ کو یہ بھی پتا ہو, اس کا نام اسراء والمعراج بعد میں رکھا گیا. اگر آپ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا نام دیکھیں گے تو اس کا نام آپ کو اسراء نہیں ملے گا, لہٰذا آپ اسراء کے نام سے اس کو ڈھونڈ ہی نہیں سکیں گے, تو آپ کو ملے گا سورہ بنی اسرائیل. آپ کی, اگر میں پہلے واپس وہی دکھا دوں آپ کو کہ آپ کے اسرائیل سے نفرت اور حقارت کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس سورت کا نام ہی بدل دیا. اس کا نام تھا تفسیر سورہ بنی اسرائیل, دا چلڈرن آف اسرائیل. آپ کے اسکالرز نے آج اس کا نام بدل دیا ہوا ہے اور اس کا نام سورہ اسراء رکھ دیا ہوا ہے تاکہ بنی اسرائیل نہ بن سکے. یہ دیکھیے سورہ اسراء, سورہ اسراء. ایک بات بتاؤں, ایک منٹ بعد میں سکون رکھیں, سوال اپنے پاس رکھیں, سکون رکھیں, وہ سوال اپنے پاس رکھیں, سکون رکھیں. اب آپ کے پاس آتی ہے آج کل کی, آج کل اس کا نام ہو گیا سورہ اسراء. سورہ اسراء, سورہ اسراء کے اندر آتا ہے سبحان اللہ زی سخر لنا, سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو, اپنے سرونٹ کو ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی. ناؤ اگر آپ کا نبی کی پیدائش کے ٹائم کے اوپر مرنے کے ٹائم تک مسجد الاقصی تھی ہی نہیں, تو آپ کا نبی کون سی مسجد گیا, کس کے کھونٹے کے ساتھ اپنا براق باندھا, کس مسجد کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد اسراء کیا. Now you come to the conclusion کہ کس طریقے سے deceptive and deceiving کام ہو رہا ہے آپ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے. Now ask me the question. یس, میں نے مطلب کہا ان کے now کہنے کا اپنا مطلب سوال یہ کریں. کہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسجد الاقصی ہے یہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, یہ ایگزسٹ نہیں کرتی, یہ صرف ایک امیجینیشن سٹوری ہے. کس نے کہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا مسجد اقصی آپ کے محمد کے مرنے کے اگر ہم ارلیسٹ لیں تو 638 یعنی کہ 32 میں وفات ہوئی, 6 ایئرز کے بعد, آ حضور کی ڈیتھ کے 6 ایئرز کے بعد بنی تھی. مسجد اقصی وہاں پہ ہے لیکن آ حضور کی الاقصی تو وفات کے بہت 6 ایئرز پرانی, بعد بنی. اس کی تعمیر تو, میری بات سنیں, مسجد الاقصی کی تو کنسٹرکشن بہت مطلب پرانی ہے, یہ تو حضرت سلیمان علیہ کہاں پہ؟ السلام تعمیر کس نے کہا کروائی ہے؟ تھی. نہیں, سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نہیں بنائی تھی, انہوں نے ٹیمپل بنایا تھا اور اس کے اندر تو بت تھے. سلمان نے جو مسجد نہیں بنائی تھی, اچھا مسجد میں بت ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اوکے, اگر میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں کہ سلمان نے جو ٹیمپل بنایا تھا اس کے اندر بت تھے تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ لیں, چھوڑے دکھائیں ذرا گولی کہاں مارے, پر میں آپ سے مینشن کیا ہے. پوچھوں گا, آپ کیا کریں گے؟ آپ تو نہیں, ویسے ہی ابھی بہت بیبی ہیں. یہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, مجھے آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ کیا کریں گے, میں آپ کو صرف دکھا دوں گا, باقی آپ خود سوچنا آپ نے کیا کرنا ہے. قرآن چیپٹر نمبر 34 کی آیت نمبر 13. They made for him what they willed, elevated chambers and statues, تماثیل. محمد کے پاس جب جبرائیل نہیں آیا تھا, امام مسند احمد کے مطابق, حدیث کے مطابق, اس نے آگے کیا کیا تھا, محمد اپنے گھر سے تماثیل کو ریموو کرو, ریموو دا تماثیل, اسٹیچوز, بت فرام یور ہاؤس. آپ کا محمد جو ہے وہ تماثیل
کو جبرائیل نہیں جا رہا. مجھے بتاؤ کہ ویسی مسجد کے اندر جس میں تماثیل پڑے ہوئے ہیں, اگر دس از اے مسجد, تو مجھے بتاؤ سلمان نے جب بنائی ہے یہ والا مسجد سو کالڈ, اس کے اندر تو تماثیل تھے, تو تماثیل کے ساتھ وہ کیسے جا سکتا ہے؟ مجھے تو سمجھائیں گی بات. Let me ask you a question. They made for him what he read in the chambers touch below. جی بہن کیا ہوا؟ اچھا نہیں ایک منٹ پڑھنے دے. وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا, بڑی بڑی عمارتیں اور مسجد بڑے بڑے لگن اور ایک جگہ مستقل پڑی رہتی تھی. عمل کرو شکر ادا کرتے. آپ نے اس کو اگر سرچ کرنا ہے کہ محمد چوری کا مال کرتا تھا, تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے وہاں پہ چیربمز بنائے تھے اور پیربمز بنائے تھے جن کے اوپر بڑے بڑے ونگز تھے. ٹھیک ہے, تو تماثیل محمد اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا, کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلمان نے جب یہ بنایا تھا تو اس کے اندر بڑے بڑے بت تھے, چیربمز اور پیربمز. اب مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی مسجد کیسے ہو سکتی ہے؟ مری ادھر آؤ تم. اچھا ادھر یہ نہیں کہہ امان, رہی آپ ہے سن لیں, اب سن لیں. نہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہیں, آپ سن لیں. اگر کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتائیں, وہ کہیں کچھ نہیں, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس علم نہیں ہے, مجھے پتا لگ نہیں گیا, میں کسی اور سے بات وہ کروں. نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو فرسٹ لائن تھی کہ الاقصی کی مسجد, یعنی اسی سورت کی جو فرسٹ لائن تھی, یہ کیا جھوٹ ہے؟ مطلب تو اور کیا بعد میں لکھا گیا قرآن میں؟ تو کیا تھک چکا قرآن بعد میں لکھا گیا, قرآن بہت بعد میں لکھا گیا ہے. اور کس طرح بتاؤں؟ محمد نہیں مر وہ گیا تھا, اس بات کے بہت بعد میں قرآن کا گیا, ان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا وہ کیا کیا لکھی جا رہے ہیں. اور آج آپ کی جو لڑائی ہو رہی ہے جیروسلم کو لے کے, وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس لینڈ پہ مسجد اقصی بنا دی اور اس کو اس کے ساتھ جوائن کر دیا. اگر محمد مکہ میں کعبے کی طرف ہی ہمیشہ پڑھ کے نماز پڑھتا, کبھی یہ لڑائی نہ ہوتی. یہ آپ لوگوں کے اس پنگے کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے. مطلب یہ بیسکلی وانٹ ٹو سے کہ اگر وہ مسجد کی ٹیمپل کے آگے یعنی جو ہے نا وہ مسجد کریٹ کی, دیٹس وائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ نماز جو تھے وہ خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے تو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے کہ جو ٹیمپل کی جگہ ہے نا وہ یہودیوں کی تھی. ٹھیک ہے, تو آلویز بیسکلی وہ پورا جگہ, ہاں وہ پوری جگہ جو ہے وہ یہودی تھی. وہاں پہ ان کے ارے فرسٹ قرآن ٹیمپل کہتا ہے, بنا, پہ آپ سیکنڈ مجھے کیا ٹیمپل کہہ رہی ہیں؟ بنا, دیکھیں جو قرآن میں تھرڈ دیکھتے ہیں ٹیمپل. دوبارہ. اچھا آپ مجھ سے کی پوچھتی, آپ مجھ سے پوچھیں نا, آپس میں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ قرآن چیپٹر 5 ورس نمبر 21 کیا کہتی ہے؟ او پیپل انٹر دا ہولی لینڈ, مقدس ارض المقدسہ, which Allah has destined to for you and enter in it. آپ کے نبی موسیٰ کو یہ لینڈ دے دیا گیا تھا اور اس کی قوم کو دے دیا گیا تھا. مجھے بتائیں آپ کس حساب سے چینج کرتی ہیں اس چیز کو؟ یہ تو ارض مقدس اور فلسطین بریکٹ میں ڈال دیا انہوں نے. ماشاءاللہ, فلسطین کا تو نام و نشان نہیں تھا اس وقت.